जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में इस वक्त एक बड़ी मुसीबत है और वो है चिकनगुनिया। ये जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, ये तो पूरे सूबे में फैल रही है, लेकिन इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल कराची में हो चुकी है, जहां पर एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कई लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। तकरीबन 75,000 लोगों ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का रुजू किया है। ये कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी हुई है। अदरवाइज जो कराची वाले इस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया में मुब्तला होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कई रोज़ के लिए उनकी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, जिस्म के शदीद दर्द में, और जो उसके साथ बुखार होता है। उस पूरी सूरत हाल की वजह से इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाके इसकी जद में आ चुके हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए कोई खुसूसी इलाज नहीं है। पैनाडोल, पोन्स्ट्रॉन वगैरह से इसके दर्द का इलाज किया जाता है, बुखार को कंट्रोल में लाया जाता है। कुछ लोग 4, 5, 6 रोज़ में बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं, बाज़ को हफ्तों गुजर जाते हैं, और मगर जिस्म का दर्द इंतहाई शदीद होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मच्छरों की वजह से हो रहा है। और कराची शहर की सूरत हाल में जहाँ पे गंदगी के ढेर है, कूड़ों के ढेर हैं, ये मच्छर यकीनी तौर पे ज़ाहिर है कि पैदा हो रहे हैं, और ये इनके काटने से ये बीमारी पैदा हो रही है। इस पूरी सूरत हाल में ये बात बहुत अहम है कि ये इतनी सीरियस सिचुएशन थी कि हुकूमत सिंध ने इसके लिए आलमी इदारे सेहत WHO को लिखा है, और WHO की टीम आज ख़ास तौर पर कराची आई है, और वो इस हवाले से सिंध हुकूमत की को गाइड भी कर रही है और अपनी सिफारिशात भी दे रही है। ये पूरी सूरत हाल में ये बात अहम है कि पिछले कई सालों से कराची में कोई भरपूर तरीके की मच्छर मार मुहिम नहीं चलती। वो फ्यूमिगेशंस जो कि ज़िलाई हुकूमतें करती थी, जो शहरी हुकूमतें करती थी, उसका दूर दूर तक वजूद नहीं है। सालों से कराची में कोई मरबूत मच्छर मार मुहिम नहीं हुई है, जिसकी वजह से मच्छर है, और मच्छरों की वजह से चिकनगुनिया जैसी ये ख़तरनाक बीमारी। ख़तरनाक इस लिहाज से कि इसमें बहुत ज़्यादा अमवात तो नहीं होती, लेकिन बहुत ही शदीद इसके असरात होते हैं। और ये इस वक्त सबसे बड़े मसलों में से एक मसला है जो कराची में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर एक निगाह डाली है हमारे नुमाइंदे किफ़ायत शाह ने अपनी रिपोर्ट में। चिकनगुनिया से मुतासरा इलाकों में एक इब्राहिम हैदरी का इलाका भी है, जिसके मकीन आज यहाँ प्रेस क्लब पर जमा है, और वो मुजाहरा कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध उनके इलाके में इस बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे। चिकनगुनिया वायरस से मुतासरा अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। इनमें चिकनगुनिया वायरस में मुब्तला होने वाले मरीज भी मौजूद हैं, जो इलाके के अस्पताल में बेहतर सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। बुखार आता है, जिस्म अकड़ जाता है, हड्डियां अकड़ जाती हैं, पूरी उठने बैठने से ही मोहताज होता है। बैठ जाते हैं तो उठ नहीं सकते, उठ जाते हैं तो चल फिर नहीं सकते। तो क्या आपके घर में भी कोई ऐसा हुआ है? हम सब ऐसे, मुझे खुद को 3 बार बुखार आया, मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को, और मोहल्ले का ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बुखार नहीं है। हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 गोलियों के अलावा और कुछ हमें मिलता नहीं है। गवर्नमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया। 4 महीने हो चुके हैं इस बीमारी को। कराची में चिकनगुनिया नामी बीमारी का 6 माह कबल तक वजूद तक न था। गुज़श्ता 10 नवंबर में अचानक मलीर के इलाके में फैली, और देखते ही देखते मरीजों की तादाद हजारों तक जा पहुंची। डॉक्टरों का कहना है कि चिकनगुनिया वायरस अगरचे जानलेवा बीमारी नहीं, लेकिन इससे इंसान वक्ती तौर पर मफलूज हो जाता है। तेज बुखार के साथ जोड़ों और पट्ठों में शदीद दर्द से रोजमर्रा काम करने के काबिल नहीं रहता। मरीज को सेहतमंद होने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, जबकि जिस्म में कमजोरी महीनों तक रहती है। अभी भी पेशेंट आ रहे हैं जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें, मर्द सब हैं। रात को भी हमारी OPD होती है, उसमें भी 50-60 पेशेंट आते हैं, जिसमें से तकरीबन 20-25
पेशेंट चिकनगुनिया के सस्पेक्टेड होते हैं। अब WHO की टीम कराची पहुंची है, जिसके सामने दो बड़े सवाल हैं। ये वायरस पाकिस्तान में कहां से आया और इतनी बड़ी तादाद में मरीजों को मुतासिर करने के बाद बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इस पर काबू कैसे पाया जाए, पता लगाने के लिए WHO की टीम मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेगी। इस पूरे मामले में सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू हासिल करते हैं वर्जन, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद तौफीक, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ हुकूमत सिंध पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फरमाइएगा, क्या आपके पास क्या फीडबैक है? चिकनगुनिया जो एक एपिडेमिक इस वक्त बन गया है पूरे कम अज़ कम कराची शहर में। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस फोरम पे बात करने का। देखिए, चिकनगुनिया 1952 में दुनिया में पहली मरतबा ये रिपोर्ट हुआ और उसके बाद ये फैलता हुआ 62 कंट्रीज़ में चला गया और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नवंबर में एकदम इसका आउटब्रेक हुआ और सैकड़ों की तादाद में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, जिसमें असल में ये वायरल डिजीज़ है जिसकी वजह से अब आइडिया नहीं हो पा रहा था कि ये सब चिकनगुनिया डेंगू है या मलेरिया है। तो उसमें जब हम लोगों ने इसका सर्वेलेंस बढ़ाया तो हमें पता चला कि हमारे पास तकरीबन नवंबर में 405 केसेस जो थे वो रिपोर्ट हुए और जो फिर उसके बाद जनवरी से लेके अब तक 2073 केसेस रिपोर्ट हुए और इसके लिए हमने जब PCR से इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कराया तो वो तकरीबन 192 केसेस पॉजिटिव निकल आए, जो हमारे तकरीबन 83% केसेस। डॉक्टर साहब, ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फिगर है। हजारों लोग जो हैं वो नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ अपने आप को मेडिकेशन लेते हैं, अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो आपके पास फिगर्स हैं, ऑब्वियसली वो एक रिफ्लेक्टिव फिगर नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। आपको शहर में घूमे आपको पता चल जाएगा, बहुत बुरा हाल है। नहीं, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यह है कि हमारी सर्वेलेंस टीमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी विजिट कर रही हैं। ये वायरस असल में जितने भी शहर में हैं वो ऑलमोस्ट हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे हैं। जब हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आता है तो उसको वो लेबल पहली तौर पे कर दिया जाता है ये चिकनगुनिया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जो से हाई ग्रेड फीवर के साथ आते हैं। तो उसके लिए हम लोग जब सैंपल ड्रॉ करके जब कंफर्म करते हैं तो पता चलता है कि सारे केसेस चिकनगुनिया के नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हम शहर में बहुत प्रॉपरली स्प्रे करवा रहे हैं। इब्राहिम हैदरी का भी जिक्र हुआ, अभी हमने वहाँ पे इंटरनल रेजिजुअल स्प्रे कराया, यानी कि घर घर के अंदर स्प्रे लेकिन डॉक्टर साहब, ये पूरे शहर में स्प्रे करने की बात है, ये सिर्फ इब्राहिम हैदरी की बात नहीं है। औरंगी टाउन में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, नाज़िमाबाद में आप एक मामूली सर्वे भी आपको बता देगा कि हर तीसरे घर में एक चिकनगुनिया का आदमी है, क्योंकि इसमें इतने सिवियर बॉडी एक्स होते हैं कि आदमी बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। हमारे पास बिन कासिम टाउन में, सऊदाबाद में, इब्राहिम हैदरी में, लियारी में और नाज़िमाबाद के कुछ एरियाज़ में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हर जगह सर्विलेंस हो रही है। इसी सिलसिले में WHO की टीम से भी हमारी बात हुई जो ऑलरेडी गवादर में काम कर रही है। असल में यह है कि जो उनकी हेल्थ एडवाइजरी इशू हुई थी, हम लोग ऑलरेडी उस एडवाइजरी के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह इस बीमारी पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। उसके लिए यह है कि प्रॉपर फुमिगेशन जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि शहर में प्रॉपर तौर पे पूरे शहर में फुमिगेशन कराएं ताकि मच्छर मार महम का बाकायदा वो एक आगाज़ करें और जिससे सफाई सुथराई का भी बहुत ताल्लुक है। और इस फोरम पे मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि देखें, ये 3H की बात है। अपना होम केयर करें, अपने आप को मच्छर काटने से बचाएं और शाम के वक्त ख़ास तौर पे ये मच्छर काटता है, ये वही मच्छर है जिससे डेंगू होता है। अब देखें कि ये वायरस जो है सेम मच्छर जो डेंगू का है, अब चिकनगुनिया का वायरस उसके अंदर आया है और जिसकी वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है। अगर हम अपनी घरों में सफाई का और ऐसे हालात रखें कि मच्छर हमें ना काटें, मच्छरों के रिपेलेंट इस्तेमाल करें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने ताकि कम अज़ कम हमारा एक्सपोजर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद तौफीक, डायरेक्टर जनरल हेल्थ हुकूमत सिंध हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं, अजब मामला है। हुकूमतों को प्रॉब्लम हुआ करता था कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। सिंध में उल्टी गंगा बहती है मुख्तलिफ मामलात में। इसमें भी एक बार फिर ये बात सामने आई है इस साल फिर के अरबों रुपए इस वक्त पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं हुए हैं। सिंध के मंसूबों में ये अनस्पेंड पैसे हैं जो पिछले साल भी बजट ख़त्म होने के बाद ख़त्म होने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। अब भी सिंध का हाल देखें, शहरों का हाल देखें, मगर गैर इस्तेमाल शुदा रकूम के अंबार हैं जो लगे हुए हैं और काम नहीं हो रहा। जी हाँ, हैरत की बात ज़रूर है, मगर हकीकत है, ये आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद।
आपको शायद हैरत हो कि सिंध जो कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों में तरक्याती कामों के हवाले से, मंसूबों के हवाले से और ओवरऑल सिंध की जो सूरत हाल है उसके हवाले से दूसरे सूबों से पीछे नज़र आता है, मगर यहाँ पर फंड्स का मसला नहीं है। यहाँ पर फंड्स हैं, बहुतात है, मगर मंसूबे नहीं हैं, उस पर अमल दरामद नहीं है। और ये गुज़िश्ता कई सालों से ये कैफियत जारी है कि पैसे वक्त गुजर जाता है और वो बजट जो कि एलोकेट होता है वो इस्तेमाल नहीं हो पाता, और इस तरह से एक बड़ा नुकसान हो जाता है सिंध वालों का। और यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबे हो सकते हैं, जो चीज़ें सामने आ सकती हैं, इस हवाले से एक बार फिर ये सूरत हाल सामने आई है। महकमा ख़जाना सिंध ने जुलाई 2016 से मार्च 2017 तक गोया के गुज़िश्ता माह तक 9 माह के दौरान तरक्याती मंसूबों के अखराजात की एक रिपोर्ट शाये की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध में तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस 265 अरब रुपए में 174 अरब रुपए जारी हुए, और इनमें से भी सिंध हुकूमत ने सिर्फ 95 अरब रुपए खर्च किए, यानी हुकूमत सिंध 9 महीनों में सूबाई तरक्याती बजट का सिर्फ 36% खर्च कर चुकी है, और अब महज 2 से 3 महीने रह गए। बाकी 64% बजट बकिया 3 माह में खर्च होना कैसे मुमकिन होगा? और जाहिर है कि जब खर्च नहीं होगा तो यह धड़ाधड़ खर्च किया जाएगा, उसका हिसाब नहीं होगा और सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। यानी कि तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा 31 जून 2017 को लैप्स हो जाएगा और वक्त गुजर जाएगा। पिछले माली साल में भी यही हुआ था। सिंध हुकूमत ने जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 142 अरब रुपए मुख्तस किए थे, और महकमा ख़जाना ने 119 अरब रुपए जारी भी कर दिए थे, मगर हुकूमत सिंध ने महज 63 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए, और इस तरह से गुज़िश्ता साल 56 अरब रुपए ना जाने क्यों बचा लिए गए, बच गए, और 56 अरब रुपए के मंसूबे ऐसे हैं जिस पे के अमल दरामद नहीं हो सका, और ये पैसे लैप्स हो गए गुज़िश्ता माली साल में। वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह ने जैसे ही वो वज़ीर आला बने थे, उसके बाद उनकी दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उन्होंने इस अज़म का इजहार किया था कि ये सिंध का ये बड़ा कलीदी मसला है। तरक्याती मंसूबे खुसूसन सेहत और तालीम के मंसूबों के लिए रकम मुख्तस होती है, मंसूबे नहीं बनते, उन पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो इस रविश को बदल देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। एक इमरजेंसी बेसिस पे, एक वॉर फुटिंग पे हमने हेल्थ और एजुकेशन के अंदर काम करना है। डेवलपमेंट पैकेज बनाया हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम उसकी एग्जीक्यूशन में होता रहा है हमें कि हम अचीव नहीं कर सके अपने टारगेट्स। इस साल मेरी कोशिश यही होगी कि उनकी एग्जीक्यूशन बेहतर हो, उन पे पैसा सही नमूने खर्च हो, ताकि इस सूबे के अवाम उसमें मुस्तफ़ीद हो सके। नहीं हुआ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब भी महकमा ख़जाना सिंध के सरकारी आदाद शुमार बताते हैं कि हुकूमत ने 2750 मंसूबों में से 1100 मंसूबों पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, जबकि 996 नए मंसूबों के लिए बजट में मुख्तस 80 अरब रुपए में से सिर्फ 6.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि जारी मंसूबों में भी बरसों से जो मंसूबे हैं वो बरसों से मुकम्मल नहीं हो रहे। इन मंसूबों में शामिल है मिसाल के तौर पर कराची में तेज़ रफ्तार रेड लाइन और येलो लाइन बसें चलाने का मंसूबा। आपके इल्म में है कि कितना बड़ा कराची के लिए कलीदी मामला है। लाहौर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में बेहतरीन ये मेट्रो बस सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन इस पर कुछ काम नहीं शुरू हो चुका है, और इसके लिए रकम जो मुख्तस होती है वो गुजर जाती है। कराची में कूड़े का कितना बड़ा मसला है, शदीद मसला है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है कराची में कूड़े के ढेर के हवाले से। हुकूमत सिंध के कान पे जूनी रेंगती, और ये कितना देखें कितनी ये कि जालिमाना सिचुएशन है कि कराची में कूड़े के लिए 6 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के लिए 3 साल से तकरीबन 1 अरब रुपए सालाना मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन 3 साल में 1 रुपया भी इस मामले में खर्च नहीं हुआ। कराची में बिलावल भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज और नवाबशाह में बख्तावर गर्ल्स कॉलेज, कैडेट कॉलेज 4 साल से ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह से गोरख हिल स्टेशन के लिए जो दादू के करीब है, तरक्याती कामों के लिए 9 साल से सालाना 1 अरब रुपए बजट में रखे जाते हैं, लेकिन इन 9 सालों में 9 अरब रुपए इसमें से कुल मिला के 58 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बाकी सारे ज़ाया हो गए हैं। और यही पूरी सूरत हाल है जो कि इस वक्त पूरे सिंध के मंसूबों के हवाले से फैली है। इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खुसूसी इख्तियार खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब, कई चीज़ें तो हमने बता दी हैं, इसके अलावा भी बेतहाशा इसमें मालूमात है। मिसाल के तौर पर आपाशी के महकमे के अंदर भी एक बहुत ही घिनौनी सूरत हाल नज़र आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी खान साहब, आपाशी का महकमा ऐसा महकमा है जिसके लिए बजट में 14 अरब रुपए रखे गए, लेकिन उसके लिए 26 अरब रुपए जारी हो गए हैं और उनमें से 21 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं।
یہ ایک بہت بڑی انوکھی بات ہے کہ حکومت سندھ کا سب سے زیادہ جو توجہ ہے وہ اس محکمے پر رہی ہے، اور صورتحال اس طرح ہے کہ دو بڑے ایسے منصوبے ہیں آبادشی کے کینالوں کے لائننگ کے، روڑی کینال کے اور جمراؤ کینال پہ، جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں۔ ایک 7 ارب روپے کی کرپشن کا کیس ہے جس میں جنید میمن جو سابق سیکرٹری ایریگیشن ہے وہ ضمانت پر ہے، اور اس میں جو سپرنٹینڈنٹ انجینئر تھا سردار شاہ وہ نیب سے والنٹیئر ریٹرننگ کر کے پیسے دے کر آیا ہے، اور وہ دوبارہ اسی منصوبے میں رکھا گیا، اور اس منصوبے کے لیے 3 ارب روپے آؤٹ سائڈ بجٹ ابھی دیے گئے۔ جمراؤ کینال کے لیے بھی 3 ارب روپے آؤٹ سائڈ بجٹ دیے گئے، اور اس کے لیے 9 ارب روپے کا کرپشن کا کیس چل رہا ہے۔ ایک اور منصوبہ سندھ میں جو ہے وہ بڑی کرپشن کا اور فراڈ کی ایک مثال بنا ہوا ہے، وہ اسٹریٹ لائٹ کا، سولر اسٹریٹ لائٹ کا، اس پہ پچھلے سال 4 ارب روپے خرچ کے اور کوئی سولر اسٹریٹ لائٹ نہیں چل رہی۔ ڈی سیز نے اپنے رپورٹس پہ کہہ دیا ہے کہ یہ فراڈ منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے لیے بھی آؤٹ سائڈ بجٹ 2.5 ارب روپے جاری کی گئی۔ تو ان منصوبے پہ زیادہ گورنمنٹ کی توجہ رہی ہے جس پہ زیادہ کرپشن ہے، جس پہ زیادہ تو سیاح صاحب یہ بڑا زبردست بات ہے، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کہا یہ کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص رقم خرچی نہیں ہو رہی ہے، کہیں ٹچ بھی نہیں کی جا رہی ہے، کہاں یہ کہ جو بجٹ سے کہیں گنا زیادہ، مثال پہ آب پاشی کا محکمہ ہے اس میں جو بجٹ سے کہیں زیادہ رقم خرچ کر دی گئی، سولر لائٹس کا منصوبہ ہے جو کہ کہیں لائٹس نہیں نظر آ رہی ہے اس پر بجٹ سے زیادہ رقم خرچ کر دی گئی ہے۔ یہ تو بہت ہی ایک انوکھی سی بات ہے۔ جی انوکھی سی بات ہے خالد صاحب۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے دنوں جب سیکرٹری کا تبادلہ ہو رہا تھا تو بتایا گیا، لوگوں سے جب بات کی گئی تو ایک سیکرٹریز کو کہا گیا کہ آپ کو سیکرٹری لگا دیا جائے گا لیکن آپ وزیر اعلیٰ سندھ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کسی اور کی بات مانیں گے۔ ایک حاجی صاحب کے نام سے بندہ دبئی میں بیٹھتا ہے جو اس محکمے کو چلاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ صرف ان کے کہنے پہ چلیں گے یہ بات، لیکن کچھ سیکرٹریوں نے منع کر دیا، ایک سیکرٹری آ گئے۔ اب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ جیسے ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ایمرجنسی لگائی، ایمرجنسی کا حال یہ ہے کہ محکمہ جو تعلیم ہے اس کے 397 منصوبے میں سے جو 266 منصوبے پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، یعنی 66% منصوبوں پر 1 روپیہ 9 ماہ میں خرچ نہیں ہوا۔ محکمہ صحت کا یہ حال ہے کہ 246 منصوبے میں سے 76 منصوبے پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ تو یہ ایمرجنسی کیسے ہوگی؟ اور وزیر اعلیٰ لگتا ہے کہ سارے معاملے میں خود بھی بڑا بے بس ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے۔ تقریباً ناقابل یقین معلومات ہے مگر ہے حقیقت۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف آج بھرپور فارم میں نظر آئے، پنجاب کے لیا کے علاقے میں گئے، وہاں بھی انہوں نے خزانے کا منہ کھولا اور عمران خان کو آڑے ہاتھ لیا، جواب دیا عمران خان کی سیاسی تحریک کا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف بھرپور طور پہ سیاسی طور پہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی میدان میں ان کی ایکٹیویٹی بہت ہی معنی خیز ہے، خاص طور پہ پچھلے 15 دن کے واقعات کے حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف براہ راست عوام سے مخاطب ہیں، اور آج اس سلسلے میں وہ لیا پہنچے۔ جنوبی پنجاب کے اس پسماندہ ضلع لیا میں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے موجودہ ماحول کے حوالے سے گفتگو کی، نام تو نہیں لیا مگر براہ راست ایسا لگتا تھا وہ عمران خان سے مخاطب ہیں۔ ہمارے ان مخالفوں نے 4 سال ہو گئے ہیں، کبھی کوئی کام کی بات کی ہے؟ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ تخریب کاری ہے، ان کا ایجنڈا جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، دشنام تراشی ہے، الزام تراشی ہے، روز گالیاں نکالتے ہیں، مٹی اچھالتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لاؤ ان کو، دکھاؤ ان کا جذبہ۔ خدا کی قسم سیاست سے بھاگنا چاہیں تو مجھے جو مرضی کہنا، وہ گیدڑ ہے، گیدڑ 100 گیدڑ بھی آ جائیں تو شیر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ جیسا کہ جناب نواز شریف پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں، انہوں نے لیا کے عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ دیا، گیس کی فراہمی کا اعلان کیا، 50 کلومیٹر سڑک بنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ 700 کروڑ روپے کے پروجیکٹ ہیں وہ لیا پر قربان کرتے ہیں، اور لیا والے ظاہر ہے کہ بہت ہی خوش تھے۔ آج لیا سے توسا تک پل بنایا جا رہا ہے، سڑک بنائی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنا پیسہ لگے گا؟ 700 کروڑ روپیہ، 700 کروڑ روپیہ۔ چوک اعظم کے لیے میں گیس کی فراہمی کا اعلان کر رہا ہوں، کروڑ اور فتح پور کو بھی گیس کی فراہمی کا اعلان کرتا ہوں۔
इंशाअल्लाह चंद दिनों तक यहाँ पर टीमें आएंगी और सर्वे के बाद उन तमाम हकदार लोगों को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जो गरीब हैं, अपने इलाज की ताकत नहीं रखते। लेकिन वज़ीर आज़म की फैयाज़ी सिर्फ लिया के लिए मुख्तस नहीं है, मखसूस नहीं थी। वज़ीर आज़म आजकल फैयाज़ी के मूड में हैं और ख़जाने से मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए जहाँ वो बढ़ते हैं उनकी किस्मत बदलने की नवीद देते हैं। और ये सिर्फ आज लिया में नहीं हुआ, पिछले कई महीनों से हो रहा है। खाली हाथ नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ नहीं आया, माशाअल्लाह जेबें भर के लाया हूँ। ये 700 करोड़ रुपया लिया और तोंसा के अवाम पे कुर्बान सट्टा के अवाम पे कुर्बान है। 110 करोड़ रुपया कुर्बान। ये 400 करोड़ मेरे कोहाट के जवानों पर, बुजुर्गों पर, बहनों पर, माओं पर कुर्बान है। नवाज शरीफ तो आप पे जान भी निछावर करता है, जान भी निछावर करता है। ये 120 अरब है भाई, 120 अरब, ये भी आप पर कुर्बान। मौलाना साहब ये भी आप पे कुर्बान है। 87 करोड़ डेरा इस्माइल खान के लिए कुर्बान है, कुर्बान आपके लिए कुर्बान है। आप पे वारी है, आप पे कुर्बान है, ये आपके हैं, आप पे कुर्बान है। कमर्शियल ब्रेक और इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हम आज की दूसरी अहम तरीन खबरों के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, पाकिस्तानियों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है उन वाक़यात ने जो कि पिछले 15 रोज़ में हुए। आज से 12 रोज़ कबल बिल आखिर फैसला आ गया था पनामा केस का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के नतीजे में सबसे अहम बात जो सामने आई थी वो ये थी कि अक्सरियती जज की राय ये थी कि वो मालूमात जो इस मुकदमे के दौरान उनके सामने पेश की गई वो काफ़ी नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से कोताही हुई है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें उनके ओहदे से नाअहल करार दे दिया जाए। इसलिए जजेस ने फैसला ये किया कि एक JIT तश्कील दे दी जाए और इसके लिए एक टाइम लाइन मुकर्रर कर दी गई, जिसमें कहा गया कि JIT का फैसला अगले 7 दिन में कर लिया जाएगा। दूसरा अहम मामला है जो कि सैटरडे को सामने आया, जब वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने अपने अहकामात जारी किए डॉन लीक्स के हवाले से। वो रिपोर्ट जो उनके सामने आई थी और जैसे ही अहकामात जारी हुए वाज़ेह तौर पे ऐसा लगा कि इसी रिपोर्ट का कोई एक हिस्सा जिसका ताल्लुक उनके साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात और साथी परवेज़ रशीद के हवाले से था, वो उन अहकामात में शामिल नहीं था। वो हिस्सा जो वज़ीर आज़म ने जारी किया और इसका फिर एक बहुत ही तूफ़ानी रद्द अमल सामने आया जब पाक फ़ौज के ISPR ने इस रिपोर्ट को और इन अहकामात को नामुकम्मल करार दे दिया गया और इसके साथ ही उस नोटिफिकेशन को जो वज़ीर आज़म हाउस से जारी हुआ था उसे मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन रिजेक्टेड के 2 तारीखी अल्फाज अदा कर दिए। इससे यकीनी तौर पे एक हिजान पैदा हो गया, एक तूफ़ानी सूरत हाल पैदा हुई। वाज़ेह तौर पे लगा कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और वज़ीर आज़म के दरमियान ताल्लुकात किसी सूरत में भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। ये एक वाक़यात है पिछले 15 दिन के पनामा केस का फैसला और फिर ये मामला जो कि पिछली सैटरडे को सामने आया डॉन लीक्स के हवाले से। इस हवाले से आज का दिन बहुत अहम था। आज इस हवाले से ज़्यादा मालूमात सामने आनी थी। इसमें सबसे अहम बात यह है कि गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पनामा केस का फैसला 20 अप्रैल को आया था। 7 रोज़ की मुद्दत दी गई थी कि इस फैसले के हवाले से JIT तश्कील दे दी जाए। आज क्योंकि 12वां दिन था, ख्याल ये था कि आज ये JIT तश्कील दे दी जाएगी, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये JIT अभी फ़िलहाल तश्कील नहीं दी गई है। हो सकता है कल दे दी जाए और बल्कि शायद कल दे ही दी जाए। मगर अहम डेवलपमेंट फ़िलहाल ये हुई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार ने इस सिलसिले में इस पूरे मामले को आगे की तरफ ले जाने के लिए मंतकी अंजाम लेने के लिए एक नई 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दी है। बुनियादी तौर पे ये 3 अराकीन वही हैं जो नहीं समझते थे पनामा केस के फैसले के हवाले से और इसकी समाअत के दौरान के जो शवाहिद सामने आए हैं, जो सबूत सामने आए हैं, वो काफ़ी हैं वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए। इसलिए इसकी तहकीकात होनी चाहिए, JIT तश्कील देनी चाहिए। अब जनाब जस्टिस एजाज अफजल
اور جناب جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس اعجاز الحسن، یہ تینوں وہ جج صاحبان جنہوں نے اکثریتی فیصلہ لکھا تھا، اب ان کی ایک 6 رکنی بینچ تشکیل دے دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 6 رکنی بینچ اب جے آئی ٹی کے حوالے سے اپنی کارروائی کرے گی اور کل اس کا آغاز کرے گی۔ ہو سکتا ہے کل ہی جے آئی ٹی تشکیل بھی دے دی جائے، مگر آج بھی جے آئی ٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ اس طرح سے ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ڈیڈ لائن ضرور بنتی ہے، جے آئی ٹیز ہو، کمیشنز ہو، کمیٹیز ہو، اس کے لیے ٹائم فریم ضرور دیا جاتا ہے، مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ یہ ٹائم فریم پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ مکمل بھی ہوتی ہیں، یہ کام پورا بھی ہوتا ہے تو اس کی تفصیلات عوام کے سامنے نہیں آتی۔ دوسرا معاملہ ہے ڈان لیکس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کا، جس کے بارے میں اب خیال یہ تھا کہ آج اس کا وضاحتی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، جس کی اطلاع کسی انداز سے جناب چودھری نثار علی خان نے بھی دی تھی، مگر اس کی حتمی معلومات کل پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ نے دی تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آج اس کا وضاحتی نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور اس مسئلے پہ مٹی پڑ جائے گی اور یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوا ہے آج کے دن، یہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ یہ وضاحتی نوٹیفیکیشن آئے گا وہ بھی نہیں ہوا ہے، اور عملاً حقیقت یہ ہے کہ فی الحال پاناما کیس کی جے آئی ٹی بھی نہیں بنی ہے۔ لیکن پہلے اس نوٹیفیکیشن کی بات کر لیتے ہیں، ڈان لیکس پر کے حالات پر قابو پایا جائے جو کہ اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں آج ہوا ہے، اس کے لیے ہم پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ خان، بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب یہ فرمائیے کہ آج بڑی تشہیر بھی ہوئی، کل آپ کا بیان تھا، آپ نے کہا تھا کہ آج یہ ڈان لیکس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن کی وضاحتی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، معاملہ سیٹل ہو جائے گا، ڈسٹ بیٹھ جائے گی، لیکن آج ایسا ہو نہیں پایا، کیا وجہ ہوئی؟ اس میں جس دن یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈائریکٹیو جاری ہوا اور اس کے بعد پھر ٹویٹ آیا اور اس کے اوپر کافی جو ہے وہ میڈیا میں یہ بات جو ہے وہ تسلسل سے ہوئی، تو اسی روز چودھری نثار علی خان صاحب انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ کراچی میں تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر جو بات میں نے بھی سنی اور غالباً آپ نے بھی سنی ہوگی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شاید اس دن جو ہے وہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ اس کے اوپر جاری ہونا تھا، لیکن ان کے کراچی ہونے کی وجہ سے جاری نہیں ہوا، تو یہ نیکسٹ جو ہے وہ ویک میں، جو کہ آج سے شروع ہوا ہے کیونکہ کل فرسٹ ڈے جو ہے وہ یوم مئی تھا، تو اس میں جو ہے جو جاری ہوگا اور وہ نوٹیفیکیشن ہوگا۔ یہ جو جاری ہوا ہے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ وجوہات ہوئی ہوں، لیکن یہ بات تو چودھری نثار علی خان صاحب نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ کی ہے کہ جو انکوائری کمیشن کے اوپر نوٹیفیکیشن ہے وہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ جاری کرے گی، اور پرائم منسٹر کی اپروول جو کہ ہو چکی ہے اس ڈائریکٹر کے ذریعے سے، تو اس کے بعد جو وہ انٹیریئر منسٹری نے وہ جاری کرنا اور وہ ہوگا، اور اس پہ ساری تفصیلات ہوں گی۔ جو آپ کا بیان آج اخبارات کی شہ سرخیوں میں بھی چھپا ہے اور کل جو بڑا مشتہر بھی ہوا، اس میں آپ بات کر رہے تھے کہ آج یہ وضاحت ہو جائے گی اور یہ تمام معلومات سامنے آ جائے گی اور یہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ بس حل ہی ہو رہا ہے۔ یہ فرمائیے گا، آپ جب یہ بات کر رہے تھے تو آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب کا وہ بیان ہی تھا یا آپ اپنی معلومات کے حوالے سے بات کر رہے تھے؟ دیکھیں، جو انفارمیشن میرا خیال ہے کہ ہم سب کے پاس ہے کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے اس کی جو سفارشات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل ہم آہنگی ہے سول اور عسکری جو ہے وہ قیادت میں، اور یہ جو پیرا 18 ہے وہ پورے اس ایشو کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سیٹل کیا گیا ہے، اور جب اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو جائے گا، جس کے متعلق شاید یہ ٹویٹ تھا کہ یہ ان لائن نہیں ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، تو جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ یہ ایشو جو ہے یہ بالکل ایمیکیبلی جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو مختلف قسم کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ دم توڑ دیں گی۔ رانا صاحب، یہ پریشانی کی تو بات ہے، پرائم منسٹر کے آفس سے ایک حکم نامہ جاری ہوتا ہے اور پھر آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ آتی ہے، وہ اس کے حوالے سے کہتی ہے کہ یہ نامکمل ہے اور اس پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس کو باقاعدہ مسترد کرتی ہے، نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کہتی ہے۔ معمولی اور یہ عام سی بات نہیں ہے، بہت ہی غیر معمولی بات ہے۔ کامران خان صاحب، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیے بغیر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلتے ہیں،
جو انکوائری کمیشن ایکٹ ہے اس میں انکوائری کمیشن کی رپورٹ جب تک کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی اپروول نہ آ جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے انکوائری کمیشن ایکٹ 1959 کے تحت کہ اگر وہ اس رپورٹ کو چاہے تو پبلک کرے، چاہے تو نہ پبلک کرے، چاہے تو نوٹیفائی کرے، چاہے تو نہ نوٹیفائی کرے۔ اب یہ جو ڈائریکٹیو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، یہ اس کی اپروول ہے، اس کے بغیر تو وہ نوٹیفائی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ جو ڈائریکٹیو ہے یہ تو جاری ہونا ہی ہونا تھا، اور یہ کوئی خفیہ بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل اوپنلی ہونا تھا کہ اس جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے اس کی جو ہے وہ اس کی اپروول ہو گئی ہے۔ اب وہ اپروول ہو گئی ہے، اس اپروول کے ساتھ 2-3 اور جو منسٹریز ہیں ان کو ڈائریکشن جو جانی تھی وہ چلے گئی ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ نوٹیفائی ہوگا۔ اور میں اپنے طور پہ یہ کوئی میرا نالج نہیں ہے، میں اپنے طور پہ یہ اسیس کر رہا ہوں کہ جو انکوائری کمیشن کی جب پوری رپورٹ یا اس کا جو پیرا 18 ہے وہ جب نوٹیفائی ہوگا تو وہ انکمپلیٹ نہیں ہوگا، اور وہ آؤٹ آف دی لائن بھی نہیں ہوگا، ان لائن ہوگا۔ تو اس کے اوپر اگر کوئی تبصرہ کرے تو کرے۔ یہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے اپروول جاری ہوئی ہے، اپروول تو ہونی ہی ہونی تھی، کس لیے انکوائری کمیشن بنا تھا؟ اپروول کو ریجیکٹ کرنا تو جو ہے وہ اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اصل میں اس میں شاید جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جو بات طے تھی اس حوالے سے اس پوری اپروول میں اور اس حکم نامے میں جناب پرویز رشید کا کوئی ذکر نہیں ہے، شاید یہ بات وجہ نزاع بنی معاملے کی۔ میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے یہ درست نشاندہی کی ہے کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس کو انکمپلیٹ تصور کیا گیا، وہ دراصل وہ پیرا 18 ہوگا، اور اس پیرا 18 کی جو تمام ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہوں گی، وہ جب آ جائیں گی سامنے نوٹیفائی ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہی بات میں نے کی ہے کل۔ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ تھے، اور دوسرا اہم واقعہ ہے وہ جی آئی ٹی جس نے کام شروع کرنا ہے، جس کی تشکیل 7 روز میں ہو جانی تھی۔ 20 اپریل کو سپریم کورٹ کا پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، باوجود 3 دن کی چھٹی تھی یا جو بھی صورتحال تھی، بہرحال یہ آج 12واں دن ہے، اور فی الحال جی آئی ٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ جی آئی ٹی اب شاید کل تشکیل دے دی جائے، لیکن اسی حوالے سے ٹائم لائن آگے بڑھے گی، کیونکہ جب جی آئی ٹی بن جائے گی، کہنے کو تو اس کو 60 روز دیے گئے ہیں، لیکن آگے رمضان بھی آ رہے ہیں، عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، دوسرے معاملات بھی ہیں، اس لیے قوم کو تیار رہنا چاہیے کہ 60 دن میں یہ معاملہ پٹنے والا نہیں ہے، یہ بات شاید آگے تک چلی جائے۔ جی آئی ٹی کے حوالے سے پھر جی آئی ٹی جب کل بن بھی جائے گی، اس پہ کتنا اعتماد ہوگا، اس کی جو رپورٹس ہے اس کو کتنا ماننے کے لیے تیار ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، عملاً وہ جی آئی ٹی کو مسترد کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ وہ شاید ایک مناسب اور جوڈیشس رپورٹ دے ہی نہیں سکتی ہے، اور اس حوالے سے واضح پالیسی بیانات ہیں عمران خان صاحب کے بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کے جو سامنے آ چکے ہیں۔ جی آئی ٹی آج نہیں بنی ہے، 7 دن کی ڈیڈ لائن بہرحال گزر گئی ہے، آگے چل کے بنے گی۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عارف علوی نے، پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا آپ کیا کہتے ہیں؟ اب بہرحال یہ بینچ بن گئی ہے، لیکن فی الحال جی آئی ٹی نہیں بنی ہے، تو یہ جو ٹائم لائنز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہوتی ہے، اور یہ ابھی شاید آگے جو ٹائم لائنز ہیں وہ بھی شاید اسی انداز سے ان پر بھی کمپرومائز ہو۔ پھر یہ ایک الگ بات ہے کہ جو ایجنڈا دیا گیا ہے، جو 14 سوال دیے گئے ہیں، ان کے جوابات ڈھونڈنا یا بیرون ملک جا کے ان کی معلومات کرنا ایک بڑا مشکل مرحلے کا بھی میرے لیے بھی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ دیکھیے جو فیصلہ آیا اس کے اندر 2 ججز نے تو ٹوٹلی ڈسکوالیفائی کیا، مگر 3 ججز نے کہا کہ جی آئی ٹی بناؤ، اور 14 سوالات جی آئی ٹی کے سامنے رکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ٹائم لائنز کی اندر بندش کی کہ 7 دن میں بن جائے گی، اور 60 دن کے اندر اس کی رپورٹ مکمل ہو جائے گی۔ فیصلہ جی آئی ٹی نہیں کرے گی، مگر 60 دن میں اس کی رپورٹ مکمل ہو جائے گی، اور ہر دوسرے ہفتے یہ رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور اس کے تشکیل کے اعتبار سے بھی انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایف آئی اے سے ہوگا، ایک نیب سے ہوگا، ایک ایم آئی سے ہوگا، اور ایک آئی ایس آئی سے ہوگا وغیرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اپنے اوپر خود ایک بندش کی تھی کہ یہ ٹائم لائن سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو دی تھی۔ میں ان ٹائم لائنز کے حوالے سے آپ سے کہہ دوں کہ میری بڑی نا امیدیاں ہوئی ہیں، اور قوم کی بھی۔ یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے
کہ ہماری ریزرویشن اپنی جگہ پر تھی کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے یہ ہوگا. ممکن ہے یہ ادارے اسی طرح سے ڈیلیز کا معاملہ شروع کریں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی تو بنے گی نا, ابھی تو پھر اس کی ابتدا ہوگی, پھر اس کے لیے جو 14 سوال جیسا کہ آپ نے کہا, ان 14 سوالوں کے لیے بین الاقوامی جورسڈکشنز ہیں جہاں پر جانا ہے, اور پھر وہاں سے تمام معلومات جس میں کہ 30-40 سال پرانی بھی معلومات ہے یہ ساری جمع کرنی ہے, اور پھر اس کو پیش کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ پھر بھی 2 مہینے میں ممکن ہو جائے گا؟ نہیں جی, یہ کمپلیکیشن ہے. دیکھیے میں نے تو پورا فیصلہ 548 پیجز کا پڑھا ہے, اور میں نے اپنی ویب سائٹ NA250.com پر مارک ہائی لائٹ کر کے ڈالا ہوا ہے. یہ معاملہ ان جورسڈکشنز کا نہیں ہے. جو سوالات ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے کچھ کا جواب دینا ہے. گلف اسٹیل کے پاس پیسہ کہاں سے گیا, دوسرے یہ کہ وہاں پہ لاسز ہوئے کیا ہوا, تیسرے یہ کہ پیسہ جو انہوں نے کہا کہ جو قرضے اتارنے تھے وہ کہاں سے اتارے, کورٹ میں انہوں نے کہا جی کسی نے ادا کر دیا ہمیں معلوم نہیں. یہ چیزیں تو انٹرنیشنل تحقیقات JIT کر نہیں سکتی. JIT بڑا سمپل چند ایک کام کر سکتی ہے. مثال کے طور پر موساک فانسیکا کے اوریجنل ڈاکیومنٹس کو مریم صفدر نے ڈینائی کیا ہے. JIT کا ایک خط جائے گا, وہاں سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں جس کے اندر وہ بینیفیشل اونر کا ڈسکرپشن ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے سوالات ایسے ہیں. is it really that simple کہ یہاں سے ہماری ایک JIT خط لکھے گی موزیک فرانسیکا کو, وہ بول دے گی کہ یہ کنفرم ہے, گویا کہ وہ پاناما پیپرز کے تمام پیپرز کو کنفرم کر دے گے موزیک فرانسیکا؟ اتنا سمپل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب یہ. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا حضور والا, یہ میں نے نہیں کہا. موساک فانسیکا دونوں جیل میں ہے, ٹھیک ہے جی, ان کی پاناما کے جیل کے اندر ہیں, ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ برٹش ورجن آئیلینڈز کی گورنمنٹ نے, ان کی فائنانس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے خط لکھا تھا موساک فرانسیکا کو, اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ بینیفیشل اونر کون ہے, نیلسن نیسکام کا, اور موساک فرانسیکا نے جواب دیا تھا کہ مریم صفدر ہے. جو برٹش ورجن آئیلینڈز ہے اس نے جواب دے نہیں دینا. اٹس اے گورنمنٹ. اور لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے BVI کے ساتھ, ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, وہ BVI پابند نہیں ہے. پھر ہم چاہیں تو BVI سے پاکستان کے جتنے بھی آف شور کمپنیز کے لوگ ہیں ان کی معلومات لے سکتے ہیں. یہ واقعی آپ سمجھ رہے اتنا سمپل ہے کہ BVI کو ہمارا یہ JIT لکھے گی اور وہ بھیج دے گی اس کی تفصیلات؟ نہیں حضور, یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. آپ کوئی چیز نہیں مانگ رہے, آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے خط لکھا تھا اور اس کا جواب آیا تھا, کیا یہ خط سچ ہے؟ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے تحت انہوں نے جواب ضرور دینا ہے, کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. میں تو آپ کو وہ مثالیں دے رہا ہوں جہاں JIT کے معاملات بالکل کلیئر ہوں گے. JIT کا دوسرا معاملہ اسی 14 سوالات کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ FIA کے پاس جتنے کاغذات ہیں ان کے اعتبار سے تحقیقات کی جائے. اس میں رحمان ملک کی رپورٹ کا بہت بڑا ایریا ہے, یعنی اس کے اندر ایک ایک چیک کا حوالہ ہے جو اوریجنل منی لانڈرنگ کی گئی ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے لیے. وہ تو کورٹ نے بڑی مشکل سے وہ ڈاکیومنٹ ایکسیپٹ کیا تھا, مگر کورٹ نے اس کے اوپر اپنی, کھوسا صاحب نے بھی اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ بھائی وہ ڈاکیومنٹ کے اندر بڑی تحقیقات ہوئی ہے اور اسی لیے ججمنٹ کے اندر آیا ہے کہ جی اس ڈاکیومنٹ کو دیکھا جائے. تو معاملہ بڑا یہ ڈاکیومنٹس آپ کے پاس ہیں, انٹرنیشنل تحقیقات دبئی جا کر JIT نے کوئی کام نہیں کرنا. نواز شریف صاحب سے سوالات کیے جائیں گے, اور یہ کیونکہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں تھا تو وہ ڈائریکٹ سوالات نہیں کر سکتے تھے. JIT ڈائریکٹ سوال کرے گی, فائل کا پیٹ بھرے گا, یا تو یہ انکار کریں گے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر آپ فیصلہ ہو جائے گا. یہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ ایک سمپل انویسٹیگیشن ہے. اب صرف یہ فرما دیجئے گا کہ جیسے سپریم کورٹ پہ جب پاناما کیس چل رہا تھا, PTI نے اور دوسری جماعتوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو منون تسلیم کریں گے اور دل سے تسلیم کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے اور جو آپ کے سامنے ہے اور اس پہ جو بھی رد عمل ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ذرا سا یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا اسی طرح سے PTI ایک ڈیکلیریشن دے گی کہ JIT کی جو بھی رپورٹ آئے گی, جو بھی اس کا کنکلوژن آئے گا, ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ اس میں بڑی ifs and buts سامنے آ رہی ہے. ایک qualified unqualified آپ ڈیکلیریشن دے سکتے ہیں کہ JIT جو بھی فیصلہ کرے گی, بہت ہی سمپل انویسٹیگیشن ہے, جو کچھ بھی ہے وہ آپ تسلیم کریں گے کیونکہ اس JIT میں ISI MI بھی ہے اور یہ 4 ایجنسیز بھی ہیں. یہ PTI کہہ سکتی ہے کہ وہ مانے گی JIT کی رپورٹ؟ جی نہیں,
میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ کا حصہ نہیں ہے. جے آئی ٹی از اے جوائنٹ انویسٹیگیٹنگ ٹیم, اس نے کوئی فیصلہ بھی نہیں دینا ہے, لہٰذا میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ ان کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا. لیکن وہ اپنی جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی اسے مانیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جو رپورٹ وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی اور سپریم کورٹ کی 15 دن کی آبزرویشنز کے نتیجے میں جمع کرائے گی, وہ تو مانیں گے آپ سر؟ جناب علی, رپورٹ تو میں مانوں یا نہ مانوں وہ الگ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ میں مانوں گا. آپ سمجھیں, ذرا سا فرق کیجئے. کوئی پولیس والے کی رپورٹ آ جائے, کہیں بھی آ جائے, میں کیوں مانوں؟ تو جے آئی ٹی کے اندر تو جب رپورٹ دے گی تو پتا چلے گا کہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہے. بھائی صاحب, آپ پری میچورلی مجھ سے سوال کر رہے ہیں. ابھی تو ہمارا تو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب جن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کریں, پرائم منسٹر صاحب جیلانی صاحب کو جس بنیاد پر کہتے تھے, جس بنیاد پر پرویز رشید صاحب سے انہوں نے بغیر کمیٹی کے فیصلے کے اور یہ جو ڈان لیگز کا حوالہ تھا اس کے بغیر انہوں نے ریزائن اس وجہ سے کرایا کہ بھائی تحقیقات ہوں گی, تو لہذا جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کرنا میں کروں گا جب میں رپورٹ دیکھوں گا, مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے میں پابند ہوں اور وہ میں ریٹریٹ کر رہا ہوں ابھی. لیکن اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ آپ کے سامنے آتی ہے اور اس میں یہ باتیں جو سوالات کے جوابات سپریم کورٹ نے مانگے ہیں وہ نہیں اس میں اویلیبل ہیں, وہ کہیں کہ ہمیں نہیں ملے یہ جواب, مثال کے طور پہ سر اگر نہیں ملے جواب, پھر آپ اس رپورٹ کو نہیں مانیں گے؟ جی نہیں ملیں گے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گلف اسٹیل کے پاس پیسہ کہاں سے گیا جو ابا جی نے سیٹ اپ کی تھی. بہت بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر عارف الوی ہمارے ساتھ ہے. جے آئی ٹی کا معاملہ فی الحال بند تو جائے جے آئی ٹی, اس کے بعد اس کا کام شروع ہوگا, اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عارف الوی کسی صورت میں بھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ یہ کوئی ایک بھرپور ایک ایسی با اعتماد رپورٹ سامنے آ جائے گی, جے آئی ٹی ایسی کوئی رپورٹ ثابت کر دے گی جس پر کہ پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد ہو. اس بارے میں شدید شک و شبہات ہیں جس کا کہ اظہار ایک بار پھر پی ٹی آئی کی جانب سے جناب ڈاکٹر عارف الوی کر رہے تھے. آج کے دن کے حوالے سے بہت اہم دن ہے, جو ابہام ہے وہ برقرار ہے. ایک جانب ڈان لیگز کے حوالے سے وہ وضاحتی نوٹیفیکیشن جو کہ آنا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے, وہ آج بھی نہیں آیا. آج کا دن اس حوالے سے ایسا لگتا تھا کہ طے تھا. دوسری جانب آج جے آئی ٹی بھی نہیں بنی ہے, 7 دن میں بننی تھی, 12 دن گزر چکے ہیں. خبر سے بریک اور اس کے بعد کرتے ہیں ایک اور موضوع کی بات جس کا تعلق وزارت خزانہ سے ہے. کلیدی محکمہ ہے مگر اس کے اہم ترین جو ستون ہیں, ادارے ہیں, اس کے تمام سربراہان جو ہیں وہ آج کل جز وقتی کام کر رہے ہیں. کل وقتی سربراہان نہیں لگ پا رہے, نہیں مل پا رہے, نہ جانے کیا ہے, مگر گورننس کے حوالے سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس وقت وزارت خزانہ ایک بہت اہم ادارہ ہے, وزارت ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کو 1 ماہ کے عرصے میں اپنے دور کا آخری سالانہ بجٹ دینا ہے اس دور کا, لیکن اس وقت بڑی سیریس سچویشن ہے منسٹری آف فائنینس میں, جہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت اگر مستقل اب تک نظر آ رہے ہیں تو وہ جناب اسحاق ڈار ہیں جو وزیر خزانہ ہیں, لیکن وزارت خزانہ کے اہم ترین جو ادارے ہیں ماسوائے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے, ان تمام اداروں میں اس وقت عبوری نظام چل رہا ہے. قائم مقام سربراہ ہیں, نگراں یا کانٹریکٹ کی بنیاد پر آفیشلز کام کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے. اس حوالے سے مختلف ادارے جن کا کہ بہت ہی کلیدی کردار ہوتا ہے, اس وقت کل وقتی سربراہان نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید مشکلات میں ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت اہم معاملہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا, جو آئین کی شک 168 کے تحت ایک آئینی ادارہ ہے جو وفاق اور صوبائی حکومتوں اور ان کے سرکاری محکموں کی مالی معاملات کا آڈٹ کرتا ہے. لیکن اس وقت یہ اہم ترین جو عہدہ ہے یہ مستقل اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کے بغیر, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے بغیر کام کر رہا ہے. سابق اے جی پی رانا اسد امین 8 اپریل کو ریٹائر ہو چکے ہیں, جس کے بعد ایک اور گریڈ 22 کے سینئر آفیسر حق نواز کو قائم مقام آڈیٹر جنرل تعینات کیا گیا تھا, لیکن 4 روز قبل وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ٹیکنیکل بنیاد پر اب یہ عہدہ خالی پڑا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا, جو ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے اور گورننس کے حوالے سے بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, جہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مستقل گورنر محمد اشرف وتھرا جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. 3 روز قبل ان کی مدت ملازمت مکمل ہو گئی ہے.
ان کے حوالے سے مختلف شکایات جو تھیں وزیر اعظم کو پہنچی تھی، اس لیے ان کی کوششوں کے باوجود انہیں 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن نہیں دی گئی۔ لیکن یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ ان کا عہدے کی مدت ختم ہوئی، لیکن حکومت وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کوئی نیا مستقل گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ڈھونڈ پائے، اور اس لیے فوری طور پہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ قوانین کے مطابق یہ عہدہ یعنی کہ گورنر کے لیے ڈپٹی گورنر جناب ریاض الدین ریاض کو پوسٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ کل وقتی 90 دن کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور سینٹرل بینک کے گورنر کے لیے 90 دن کا عہدہ ہونا یقینی طور پہ اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک اور بہت کلیدی ادارہ ہے فائنانس منسٹری کا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے موجودہ چیئرمین ڈاکٹر محمد ارشاد اس وقت کانٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی مدت ملازمت 30 جون کو پوری ہو جائے گی، اور گویا کہ بجٹ کی تدوین اور تشکیل کے وقت PF جیسا اہم ادارہ مستقل چیئرمین سے محروم ہے۔ ایک اور سیریس مسئلہ ہے، وفاقی سیکرٹری خزانہ جناب طارق باجوہ بھی عبوری مدت کے لیے تعینات ہے، اور اگلے مہینے کی 18 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایک مقمصے کا عالم ہے اور ایک عبوری نظام ہے جو پورا وزارت خزانہ میں چل رہا ہے، اور بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر سلمان شاہ، سابق مشیر خزانہ ہیں، طویل عرصے تک وزارت خزانہ کو لک آفٹر کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا کتنا سیریس معاملہ ہے اگر آپ کے پاس فل ٹائم آڈیٹر جنرل نہیں ہے، آپ کے پاس فل ٹائم گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے، آپ کے پاس فل ٹائم FBR چیئرمین نہیں ہے، آپ کا سیکرٹری فائنانس بھی جو ہے وہ اب گیا جب گیا والی سچویشن میں ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو اٹھایا ہے، کیونکہ منسٹری آف فائنانس اور اس کے ارد گرد کے جو ادارے ہیں یہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی گورننس کا دل ہے، اور اگر یہ دل پمپ صحیح طریقے سے نہیں کرے گا تو پاکستان کی اکانومی بھی نہیں چل سکتی اور پاکستان کے ادارے بھی نہیں چل سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی اکنامک اسٹریٹجی ہے وہ گھومتی ہے پاکستان کے بجٹ کے ارد گرد۔ اس میں آپ نے جو منسٹری آف فائنانس ہے اس نے تمام منسٹریز کی اسٹریٹجیز کو ایویلیویٹ کر کے ان کی فنڈنگ کو بنانا ضروری ہوتا ہے، پرائرٹیز فکس کرنی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد صوبوں کو جتنا پیسہ جانا ہوتا ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن کو بھی وہ مینیج کرتے ہیں اور وہ پیسے صوبوں تک جاتے ہیں۔ پھر آپ نے آڈیٹر جنرل صاحب کی بات کی کہ وہ پورا جو اخراجات ہوتے ہیں اس کا آڈٹ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے اہلکار کی کون سی پوزیشن جو ہے وہ ویکنٹ ہو جائے گی، کس تاریخ پہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، آپ ایڈوانس میں اناؤنسمنٹ کریں سو دیٹ کہ وہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو سکے، آدمی پریپیئر ہو سکے اور پھر ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو۔ یہ ہمارے یہاں تو جگہیں خالی ہو جاتی ہیں پھر بھی ہمیں آدمی نہیں ملتا ہے۔ دیکھیں یہ تو آئی تھنک آپ کو بہت پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ میں یہ ہمارے وقت میں تو ہم ڈھونڈتے تھے لوگ تاکہ وہ جگہ خالی ہونے سے پہلے ہی آپ کو کوئی اپروپریٹ پرسنز جو کہ ٹرینڈ ہیں، جن کا وہ ایکسپوجر ہے، جن کا وہ ویژن ہے اور جو وہ کام کر سکیں، ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا، ان کو گروم کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے۔ اور منسٹری آف فائنانس اگر اس طرح چل رہی ہے کہ صرف منسٹر آف فائنانس جو کہ اب ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کا جو اسپین ہے اب وہ بہت بڑا ہے۔ سو آل دا مور ریزن کہ یہ دوسرے ادارے جو ہیں یہ پراپرلی مین ہونے چاہیے اور ود آؤٹ اسٹینڈنگ پیپل۔ سو آئی تھنک کہ یہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو جنرل پاکستان میں گورننس کا ڈکلائن ہوا ہے، اور جو جس طریقے سے ہم ایون دا سپریم کورٹ ٹاکس اباؤٹ کہ ہمارے جو ادارے ہیں یہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، یہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا آج کا دن تاریخی دن ہے، اور وہ قومیں جو ان دنوں کو بھول جاتی ہیں وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی، آگے کا راستہ نہیں ڈھونڈتی۔ یہ وہ دن ہے جب ویلکم بیک۔ آج کا دن بہت اہم ہے، چاہے ہم اسے یاد رکھنا چاہیں یا بھولنا چاہیں، لیکن دنیا ہمیں نہیں بھولنے دے گی۔ آج کے دن آج سے 6 سال قبل ایبٹ آباد میں امریکی فوجوں نے حملہ کیا تھا اور دنیا کے مطلوب ترین شخص اسامہ بن لادن کو اس کے گھر میں ہلاک کر دیا تھا۔ اس کی لاش کو اٹھایا تھا، سمندر میں پھینک دیا تھا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے دنیا کو بتایا تھا کہ امریکی فوجوں نے 1.5 گھنٹے تک پاکستان میں یہ آپریشن کیا تھا۔ پاکستانیوں کے لیے بلا کی ندامت تھی، بلا کی شرم تھی جو سامنے آئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ
یہ ایک ایسے لمحات تھے جو پاکستان کو دنیا میں جس حوالے سے بدنام کیا گیا کہ یہاں پر دراصل دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں. پاکستان دنیا کے مطلوب ترین شخص کو ڈھونڈ نہیں پایا اور یہاں پہ اسے امریکی فوجوں نے ڈھونڈا اور پھر ایک ایسے فوجی آپریشن میں ہلاک کر دیا جس میں کہ پاکستان جو ایک جوہری قوت ہے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پاکستان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل اس فوجی آپریشن کے دوران دیکھنے میں نہیں آیا. یہ وہ صورتحال ہے جس کا کہ اظہار آج بھی ہو رہا ہے. فلمیں بن رہی ہیں, کتابیں لکھی جا رہی ہیں, پروگرامز بن رہے ہیں اور پتہ نہیں آنے والے وقت میں کب تک ایسا ہوتا رہے گا اور اس حوالے سے پاکستان پر انگلیاں اٹھتی رہیں گی. مگر سب سے بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اس پورے واقعے کے حوالے سے کسی کو بھی سزا نہیں دی ہے. ہمارے یہاں کوئی شخص اس کا سزاوار نہیں قرار پایا ہے. قوم کو نہیں بتایا گیا کہ اس قومی ذلت کے ذمہ دار کون لوگ تھے. 2 مئی کو ہم جیسا کہ کہا بھولنا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے, لیکن تصویر اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے, واقعات یاد رکھنے چاہیے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک ویڈیو آئینہ ان واقعات کے حوالے سے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کب کیسے کیا ہوا اور کس نے کیا کہا اور اس کے بعد کس پہ کیا عمل ہوا. آئیے دیکھتے ہیں. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. The United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. We will not allow our soil to be used against any other country for terrorism. Therefore, I think it's a great victory. It's a success. پاکستان گورنمنٹ کا اور ہماری فورسز کا اس کو پکڑنے میں اس کی انفارمیشن میں ہاتھ ہے اور جو انفارمیشن ہمیں ملتی تھی وہی آگے ہم ٹرانسفر بھی کرتے تھے. That is a fact that there are people who probably protected him. We will do a full inquiry into finding out why our intelligence services were not able to track him earlier. اسامہ بن لادن پچھلے کئی سالوں سے ایبٹ آباد میں مقیم جو ایجنسی سیاستدانوں کے تعاقب میں لگی رہتی ہیں, صبح و شام سیاسی شطرنج کھیلتی رہتی ہیں, وہ اپنی ناک کے عین نیچے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ الیکٹڈ گورنمنٹ آپ کے سامنے آئی ہوئی جنہوں نے کہا تھا جمہوریت سب سے اچھا بدلہ ہے, ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے. اس لیے ان کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا. آپ کے ملک میں واردات ہو گئی. It is negligence, all right. It is a possibility because even the civilians who are living there around, even they don't know that he was there. Negligence is there. I believe even if he was there for 3 months, we should have known. اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا, اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا. اس میں ذمہ داری کا بھی تعین ہے. اس میں تمام اداروں کے کردار کا انتہائی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا ہے. اب سزا اور جزا یہ گورنمنٹ کا کام ہے. قانون کے تحت مجھے یہ پابندی ہے کہ اگر اس رپورٹ کو شائع کرے گی یا پبلک کرے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے, تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا. They are diverting towards civil government. ہیلی کاپٹر آ کے آباد میں حملہ کر جائیں اور ہم ایک کمیشن بنائے, عدالتی کمیشن. اس کمیشن کی رپورٹ آج 2 سال ہو گئے ہیں, اس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آ سکتی. ہماری خود مختاری کا مذاق اڑایا گیا, آج تک اس کی رپورٹ سامنے نہ آئی اس قوم کے سامنے. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ریکمنڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے میں انڈر اوتھ ہوں اور میں ایک لفظ بھی ڈائیورج نہیں کر سکتا, لیکن ذمہ داری کا مکمل تعین. جی ہاں, کمیشن بنا دیا تھا, ایبٹ آباد کمیشن نام رکھا گیا تھا.
चोटी के ब्यूरोक्रेट्स बने थे जो कि इसका हिस्सा बने थे। 25 इजलास हुए, 100 इंटरव्यूज़ हुए, बड़े बड़े पाकिस्तानी इसके सामने पेश हुए। जनवरी 2013 में इसकी रिपोर्ट उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को पेश कर दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट में पेशियाँ मुख्ता रहे थे। चंद हफ्तों में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाल लिया। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जारी कर सकी, ना ही वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जारी कर सकी। आज उनकी वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बहुत हसास मामला है, इसकी रिपोर्ट हम जारी नहीं कर सकते, कौम को नहीं पता चलेगा उसकी नदामत, उसकी जो उसकी शर्मनाक सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तान जिस अंदाज से बदनाम हुआ है उसके ज़िम्मेदार कौन थे ये कभी नहीं पता चलेगा। ये सियासी हुकूमतों का भी फैसला है। खबर से ब्रेक और उसके बाद इसका मज़ीद जायज़ा लेंगे कि ये छुपा के हमने क्या हासिल किया। पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने आपको एक वीडियो खबरनामे के ज़रिए साबित किया, दिखाया कि क्या हुआ था आज के दिन 6 साल कबल, उसके बाद के क्या हालात हुए थे, हमने क्या अज़ाइम किए थे, हमने क्या सबक सीखने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हमने वाकई कोई सबक सीखा, क्या वाकई हमने इस बात की यकीन दहानी हासिल की, या हमने तैयारी की कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या ना हो, पाकिस्तान को इस अंदाज़ की कोई नदामत ना उठानी पड़े, हम अपने हालात को किस अंदाज़ में सुधारें कि ऐसी सूरत हाल से हमें बहैसियत कौम दोबारा दो चार ना होना पड़े। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं और इसके लिए मैंने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मारूफ दिफाई उमूर के माहिर तज्ज़ियाकार, पाकिस्तानी फ़ौज के साबिक कोर कमांडर मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। 2 मई 2011 ना हम भूल सकते हैं ना दुनिया उसको भूलने दे रही है हमें। आपके ख्याल में जो हमें इस वाक़े के बाद जिस तरह की सिचुएशन का पूरी दुनिया में सामना करना पड़ा और फिर पूरी सूरत हाल के हवाले से हमने इस हवाले से मुनासिब लेसन्स लर्न किए? खान साहब, मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कोताहियाँ पहले भी की हैं और इस वाक़े के बाद एक दफ़ा फिर हमने सबक सीखने से इनकार कर दिया है। सबसे बड़ा सबक जो हमें हासिल करना चाहिए था कि इस वाक़े को ये क्यों हुआ और कहाँ कहाँ पे वो दरारें थीं जिसका दुश्मन ने या दोस्तों ने हमसे फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान को वो नदामत उठानी पड़ी, जो आज भी जिस तरह आपने फरमाया कि हम दुनिया के सामने इसके जवाबदेह हैं। तो वो हम उसका आइडेंटिफाई अगर किया तो हमें पता नहीं चल सका, और अगर उनको दूर किया तो वो सामने इस तरीके से नज़र नहीं आ रही कि एक दफ़ा फिर आप देखते कि हमारी जो पॉलिटी है या जो हमारी जो सोसाइटी है या जो कह लें आप हुकूमत और अस्करी इदारे हैं या दूसरे इदारे हैं, उनके दरमियान जिस किस्म की हम आहंगी हम चाहते थे, जिसकी होनी चाहिए थी, जिस कौम को ज़रूरत है, वो फिर नज़र नहीं। लेकिन जनरल साहब, जब ये वाक़या हो गया 2 बड़े पहलू थे। एक तो पूरी दुनिया के सामने ये बात सामने आई कि जो दुनिया का सबसे मतलूब तरीन आदमी था वो हमारे दरमियान में छुपा हुआ बैठा था, सालों से बैठा हुआ था। फिर ये कि उसे गैर मुल्की फ़ौजों ने उसका सुराख लगाया और अमरीकी यहाँ पर आए, उन्होंने 1-1.5 घंटे का ऑपरेशन किया और वो वापस चले गया और फिर पाकिस्तान को इसकी इत्तला बारक ओबामा की तकरीर के जरिए मिली। 2 मामलात में हमारी कोताही हुई। एक तो हम दुनिया के मतलूब दहशतगर्द को अपने बीच में उसको सुराख नहीं लगा सके, और फिर जब एक हमला हुआ हमारा कोई रद्द अमल इस हवाले से तकरीबन बिल्कुल सामने नहीं आया। आपके ख्याल में इसमें जिम्मेदारों का तयन करना 100% ज़रूरी था? मैं समझता हूँ क्रिटिकल था। खान साहब, देखिए, जब कौमी मामलात इस किस्म के हों, ऐसे सानहे हों, तो जब तक आप अपनी कमजोरियों का जो उसके ज़िम्मेदार थे उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर रेक्टिफिकेशन हो नहीं सकती। एक तो गलती हमें तस्लीम करनी चाहिए थी और जो भी इसके ज़िम्मेदार थे उनका तयन होना चाहिए था, और उसके बाद आवाम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी शायद ये इम्पॉर्टेंट होता कि पता चलता कि कौन इसके ज़िम्मेदार थे, उनको सज़ा मिल चुकी है। और दूसरा कि जो हमारे दिफाई लाइन में जिस तरीके से आपने फरमाया कि 1.5 घंटे एक ऑपरेशन होता रहा और हमें उसकी इत्तला मिली और मिली भी बड़ी लेट, और हमारे रिएक्शन अगर थे भी तो वो डिलेड थे या नीजक थे, उसकी वजह भी हमारे लिए नदामत है एक बहुत बड़ी, क्योंकि उसको अगर टाइमली डिस्कवर कर भी लिया जाता तो फिर उस वक़्त भी हमारी जो रिएक्शन होता
وہ شاید اور بھی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اچھا سر، ایک چیز یہ فرمائیے گا کہ کیا میں درست ہوں کہ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا، بہت ڈپریسڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ہمارا پاکستان کا نام کتنا بری طرح سے بدنام ہوا ہے، ہمارا امیج بری طرح سے بہت ہی ہمیں نقصان اٹھانا پڑا 2 مئی 2011 کے واقعات کے بعد، لیکن ہمارے ملک میں کسی ایک شخص کو بھی، ایک پاکستانی کو بھی اس کا ذمہ دار نہیں قرار دیا گیا، کسی ایک شخص کی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوا، ایک پاکستانی کو اس پوری تباہی کی ذمہ داری نہیں ملی، ایک شخص کو ہم نے سزا نہیں دی۔ دیکھیے وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے اگلے دن ایک اور حیران کن یہ تھی کہ ہمارے صدر مملکت نے باقاعدہ اس پہ امریکہ کو مبارکباد دی اس بات پہ کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شرمندگی کے باعث تو بہت ساری چیزیں ہیں ہماری، اور یہ جو آپ نے بات کی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا کو اگر ہم نہ بھی بتائیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور جو ہم نے اتنا بڑا کمیشن بٹھائے رکھا ہے، اتنے دن اتنے سینئر آفیسرز مختلف عہدوں کے بیٹھے رہے وہاں پہ، ان لوگوں نے اگر کوئی رپورٹ بنائی بھی ہے تو اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آ سکے۔ اور امریکہ میں دیکھیے بہت بڑا واقعہ ہوا 9/11 کا، لیکن انہوں نے اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی کیا، سزا دی یا نہیں دی، لیکن انہوں نے اس میں اپنے جو بھی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اقدامات کیے، ہمیں وہ اقدامات بھی نظر نہیں آئے، جس کی وجہ سے شرمندگی ایک طرف، یہ جو ہمیں آئندہ اس قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھانے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے۔ اچھا اب جنرل صاحب ایک اور سچویشن ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 15-20 دن سے اسی 2 مئی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی ایک سیکنڈ موسٹ وانٹڈ مین جو القاعدہ کا ایمن الزواہری ہے وہ پاکستان میں چھپا ہوا ہے، کراچی میں چھپا ہوا ہے یا پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا ہے، اور اس پر پھر کوئی امریکن اسپیشل فورسز آ سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی آپریشن کر سکتی ہے۔ ایک اور خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اس سے پہلے بھی 1-2 اس قسم کے دوسرے واقعات ہو چکے ہیں، ہم نے تو نہ اس سے کوئی جو پہلا واقعہ ہوا نہ اس کی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے، نہ اس کی کوئی ہمیں ویکنیسز ہمیں پتہ چلی ہے، نہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کہاں اس کو فکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل خدا نخواستہ کوئی اور اس قسم کا واقعہ ہو گیا تو کہاں جائیں گے ہم؟ دیکھیے جو میں نے بھی وہ رپورٹس پڑھی ہیں جو امریکاز نے پبلش کی ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے، پاکستان کو دوبارہ کٹہرے میں لایا جا رہا ہے کہ شاید ہم دہشت گردی کی پشپناہی سے باز نہیں آئے، اور اسامہ کی طرح اس قسم کے ایک اور شخص کو بھی ہم نے شاید جان بوجھ کے پناہ دے رکھی ہے، اور ایک تھریٹ بھی دیا گیا کہ شاید اس قسم کے جو بھی افراد ہیں جو نمبر 2 القاعدہ کے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے وہ آپریشن نہیں کر سکتے ہم جس طریقے سے ایبٹ آباد نے کیا تھا، شاید ہمیں نیوکلیر آپشن پہ جانا پڑے۔ ایک تو یہ تھریٹ بھی ہے بیچ میں۔ یہ ایک تو عام طور پہ جس طریقے سے امریکنوں کا ایک رویہ ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسی باتیں کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہم بات وہ ہے جو آپ نے کی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہمیں خود ہونا چاہیے، اپنا ہاؤس ہم نے خود آرڈر کرنا ہے، اس میں کسی امریکہ کا بھلا نہیں ہے، برطانیہ کا بھلا نہیں ہے، اس میں بھلا پاکستان کا ہے۔ اور مجھے امید ہے اور میں یہ دعا بھی یہ کرتا ہوں کہ وہ جو سبق اگر ہمیں نہیں پتہ چلے تو جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں انہوں نے وہ سبق حاصل کیے ہوں۔ آپ کو جل صاحب کچھ آپ کی کوئی معلومات ہے، کوئی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2 مئی 2011 کے بعد ہماری انٹیلیجنس سروسز نے کوئی پورا ری وزٹ کیا ہو، نئے SOPs بنے ہو، اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہو اس حوالے سے، یا ہماری جو دوسری ملٹری سروسز ہیں، ایئر فورس ہے، آرمی ہے، اس نے کوئی بہت ہی تھریڈ بیئر کوئی اس کا انالیسس کیا ہو کہ ہم سے کہاں کوتاہی ہوئی ہو، اس کو فکس کرنے کے لیے کوئی بہت ہی میسو ارینجمنٹس کیے گئے ہو؟ آپ کی کچھ معلومات میں ایسی بات ہے؟ جی میری معلومات جو بڑی اوتھینٹک ہیں کہ امیڈیٹلی جیسے یہ واقعہ ہوا تو ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے اپنے سب کچھ کا ایک پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور جو بھی اس میں ذمہ دار تھے ان کو قرار واقعی سزا بھی دی گئی ہے، اور جو SOPs میں ان کی کمی ہے انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک ہمارے دوسرے اداروں کا تعلق ہے ان لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے جو آبزرویشن ہے یا پاکستان کے جو کوریج ہے ہمارے رڈار کا اتنا کمزور کیوں ہے، کہ افغانستان کی طرف سے چاہے آئے دشمن اس کو ہم کیوں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے، اور پھر یہ کہ پاکستان کے اندر سے جو ان کو سپورٹ حاصل تھی یا امداد حاصل تھی ہمیں کیوں اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس قسم کے جو بھی افراد ہیں یا ایسے لوگ ہیں ان کا بھی سراغ لگایا گیا ہے، اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ کو سزائیں بھی دی گئی ہیں، اور امید تو یہ ہے کہ جسی کی ریویمپنگ ہم آپ بات کر رہے ہیں میسو نظر اگر نہیں بھی آئی
تو انٹرنل میں جانتا ہوں کہ یہ ہوئی ہے اور اس کے نتائج اب تک تو الحمدللہ بہتر آ رہے ہیں. چلے بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.